बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त रोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला जारी कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आर्जी सही लेकिन बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जज साहब आज ही फैसला महफूज करके बैठे थे, तो उनका जो फैसला था दरखास्तों को काबिल समाअत करार देने का, उस फैसले को दूसरी बार कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और तीसरी बार उसी जज को सुनने का हुक्म दे दिया है। मतलब ये है कि ये मामला अब लटक गया है। जज साहब के पास कल आखिरी दिन है 5 अगस्त का, और अब पहले दरखास्तों पर फैसला होगा और अदालत ने बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि तमाम सवालात का जवाब देना है और बाकायदा तौर पर तमाम फ्रीकैन को सुनना है, उसके बाद ही फैसला दिया जा सकता है। आज जुमा का दिन था और 11:30 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक जज हुमायूं दिलावर साहब बैठे रहे अपनी अदालत में, और वो आज फैसला महफूज करने पर तैयार थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ इंतहाई तलख कलामी भी हुई, और जिसको मैं बतौर कानून का तालिब इल्म और बतौर वकील कहूँगा कि इंसल्ट की गई। जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वकील है, उसकी इंसल्ट की गई जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से। पहले मैं आपको उनकी अदालत में जो आज कार्रवाई हुई और जिस तरीके से वकला के साथ वो पेश आए, और कमरान खान जैसे लोग जो कह रहे थे, जिनको कल तक ये लगता था कि जी इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐन वक्त पर जब इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनाया जाना था तो उनकी किस्मत बदल गई। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग हैं जो हमेशा जिनको कहा जाता है कि वो कुछ ख़ास लोगों के तर्जमान हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब तक जज के ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तब तक ट्रायल कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। और साथ पिछली तारीख पर जो पहली दरख्वास्त इमरान खान की, उसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान की तमाम दरख्वास्तें उनको इकट्ठा समाअत करे, उनको डिसाइड करे और उसके बाद फिर ट्रायल आगे चले। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला महफूज था और फैसला सुनाने जाने के बारे में सुबह 9 बजे से कहा जा रहा था कि 9:30 बजे सुना दिया जाएगा, 10 बजे सुना दिया जाएगा, और उम्मीद कोई नहीं थी। जो रवायती तौर पर महफूज फैसले होते हैं कि जी आज ये तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी, उधर जज साहब फैसला महफूज कर लेंगे और कल वो फाइनल फैसला सुना देंगे, क्योंकि जज साहब के पास एक दिन का टाइम था। पहले तोशा खाना के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनका नाम ड्यूटी जो रोस्टर था उसमें मौजूद नहीं था। फिर अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करके 5 दिन के लिए इनको ड्यूटी जज मुकर्रर किया गया, और उस ड्यूटी का कल आखिरी दिन है, हफ्ते का दिन। अब जब 11:30 बजे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो वकला थे वो आ गए तोशा खाना की अदालत में, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा जी कि वकला कहाँ हैं, आप अपने आर्गूमेंट्स दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला देती है उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक हम दलाइल दे देंगे। अदालत ने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे नहीं रोक रही, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्टे नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास तमाम अख्तियारात हैं और मैं ये केस आगे चला सकता हूँ। तो उस पर वकला ने कहा कि आप केस आगे नहीं चला सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी तो तब ये मामला आगे चलेगा। और आपने जिस तरीके से जल्दबाजी में आप फैसला, आपको जल्दी किस बात की है? तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा हाँ जी मुझे बहुत जल्दी है। तो उस पर वकला ने कहा कि आप इस तरीके से ये बिहेव नहीं कर सकते। पहले एक मिर्ज़ा आसिम साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और सुबह सुबह नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब गए थे। फिर दोपहर को जो पीटीआई के वकील हैं मिर्ज़ा आसिम, वो गए और उन्होंने जाके अदालत से इस्तदा की कि जनाब आप मेहरबानी करके केस को अभी मुलतवी रखें जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। उस पर उन्होंने कहा जज हुमायूं दिलावर साहब ने कि इस वकील साहब का वकालतनामा अभी देखें, क्या इस वकील साहब का वकालतनामे पर नाम मौजूद है या नहीं है। अगर वकालतनामे पर नाम मौजूद नहीं है तो इनको अदालत में इनका दाखिला बंद कर दें। अब एक जज अगर किसी वकील के बारे में ये कहे कि इनका अदालत में दाखिला बंद कर दें, हमेशा ऐसा होता है, हम भी जब अपने उस्ताद के साथ थे तो हम हाई कोर्ट में जाके पेश होते थे और हम बताते थे जी कि हमारे जो सीनियर हैं वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है या दूसरी अदालत में है। तो अदालतें तो बहुत हया करती हैं, जब हाई कोर्ट हया करती है किसी भी वकील का, तो वो तो सीनियर वकील थे और एक सेशन जज की अदालत थी, एडिशनल सेशन जज की, उनका ये कहना कि इनका वकालतनामे पे नाम देखें, उनका इतना ही कहना बहुत है कि मैं ख्वाजा हारिस साहब का या अली गौहर साहब, बैरिस्टर अली गौहर साहब का एसोसिएट हूँ,
تو جج صاحب نے کہا اگر ان کا نام نہیں ہے تو ان کو باہر نکال دیں اور ان کا کمرہ عدالت میں جو داخلہ ہے اس پر پابندی عائد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ایسی کیا کوئی قیامت آ گئی ہے، آپ مہربانی کریں۔ اور جج ہمایوں صاحب نے وکیل عمران خان نے صدا کی کہ ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، فیصلہ آنے دیں، اس کو دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ عدالت کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ جلدی کس بات کی ہے؟ جج ہمایوں دلاور نے کہا جی بالکل جلدی ہے، عدالت کو جلدی ہے، یہ بات آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بول رہے کہ سیشن کورٹ کو جلدی ہے؟ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیوں نہیں روک رہی؟ اسٹے کا کوئی فیصلہ ہے تو عدالت لے کر آئیں، نہیں تو میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں۔ یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں اور اس سے بڑھ کے بائسڈ ہونا کیا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب اس طرح کے فیصلے دیں۔ جج ہمایوں دلاور صاحب نے وکیل کے بارے میں یہ سارے ریمارکس دیتے ہوئے کیس کی سماعت جمعہ کے بعد جمعہ کا وقفہ کر دیا۔ اس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ جی جو کیس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب جمعہ کے بعد پہنچ گئے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ جناب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہم سارے پوچھا گیا کہ خواجہ عارف صاحب کدھر ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ سپیریئر عدالتوں میں موجود ہیں، وہ اپنے کیسز میں، تو وہ آج نہیں آ سکتے، آپ اس کیس کو ارجن کر دیں اور جو فائنل آرگومنٹس ہم کر دیں گے اتنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ نیاز اللہ نیازی جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے اسلام آباد کا، ان کو عدالت نے کہا کہ آپ اس لہجے میں مجھ سے بات نہ کریں، تو نیاز اللہ نیازی کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں آفیسر آف دی کورٹ ہوں، آپ اس لہجے میں میرے ساتھ بات کریں گے تو باہر یہاں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا اور میں احتجاج کروں گا چونکہ آپ میرے اس لہجے سے میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ خیر جج صاحب نے آخری وقت دیا کہ جی 3 بجے آپ یا پیش ہوں یا آپ دلائل دیں یا آپ کے دلائل کے بغیر ہی میں فیصلہ محفوظ کر کے سنا دوں گا، مطلب معافی کوئی نہیں، میں 3 بجے فیصلہ سنا دوں گا۔ جج صاحب نے یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے چیمبر میں۔ صحافی بیٹھے تھے، صحافیوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کو کوئی چائے پانی ملتا ہے میری عدالت میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی کل چائے ملی تھی، تو کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی میں نے بھجوائی تھی، ہمایوں دلاور صاحب نے کہا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا اور 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی محفوظ فیصلہ آتے آتے بالآخر آ گیا۔ اب یہ جو محفوظ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آیا اس میں 2 میجر چیزیں تھیں، 3 میجر چیزیں تھیں۔ ایک تھی حق دفاع کی درخواست کہ جو حق دفاع ختم کیا گیا ہے آیا وہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس پر عامر فاروق صاحب نے وہی ایز یوزول روایتی طور پر نوٹس کر دیا ہے اگلے ہفتے کا الیکشن کمیشن کو، اور اس میں سٹے نہیں دیا، نوٹس کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی نوٹس ہو گیا۔ دوسرا معاملہ تھا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے قابل سماعت ہونے کا۔ اب بیسیکلی تو 8 درخواستیں تھیں جن پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا تو ابھی یہ کنفیوژن ہے کہ تمام درخواستیں منظور کر لی ہیں یا صرف ابھی ان 3 درخواستوں پر فیصلہ دیا اور باقی پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا تمام درخواستوں کو اکٹھا سنیں۔ اچھا دوسری درخواست تھی کہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے اس کو توشہ خانہ جو فوجداری استغاثہ ہے اس کے قابل سماعت ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پہلے 4 مئی کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اس وقت بھی جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کو قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ 8 جولائی کو پھر اسی جج نے دوبارہ اس توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کو قابل سماعت قرار دیا، اس فیصلے کو چیلنج کیا 8 جولائی کے فیصلے پر جس پر سٹے نہیں دیا تھا۔ آج دوبارہ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کا دوسری بار کالعدم قرار دے دیا۔ ایک ٹرائل کورٹ جس کا ایک ہی قانونی نقطے پر 2 دفعہ فیصلہ کالعدم ہو جائے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے، یا جج اوپن مائنڈ کے ساتھ جوڈیشل اور جوڈیشیس مائنڈ استعمال کرتے ہوئے فیصلے نہیں دے رہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے اس جج سے کیس ٹرانسفر کرنے کا۔ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جی آپ اس پر فیصلہ دیں۔ اور تیسری جو درخواست تھی وہ تھی جج کے خلاف کہ جی یہ جو ٹرائل ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ٹرائل ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے کسی اور عدالت میں۔ اس کی حد تک، اس کیس کی حد تک عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ عمران خان کی درخواست، ٹرانسفر کی درخواست خارج کر دی۔ اب ٹرانسفر کی جو درخواست ہے اس کو خارج کرتے ہوئے جج صاحب نے ایف آئی اے کو کہا کہ جو فیس بک پوسٹوں سے متعلق انکوائری کریں، 10 دن کا مزید ٹائم دیا ہے، تحقیقات کریں، جس کو طلب کرنا ہے طلب کریں اور ان کے بیانات ریکارڈ کریں۔ اب ٹرائل کورٹ میں درخواست میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا جواب دے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو درخواست جو استغاثہ قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل کورٹ درخواست میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا جواب دے، جو آبجیکشنز ہیں، جو ان کے اعتراضات ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان اعتراضات اور ان آبجیکشنز اور ان قانونی نکات کی بنیاد پر یہ استغاثہ قابل سماعت نہیں ہے، ان تمام اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کیس کل حتمی دلائل کے لیے مقرر ہے، درخواست گزار یہ یقینی بنائیں کہ عدالت جب بھی حتمی دلائل کے لیے طلب کرے وہ دلائل دیں، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کے قابل سماعت ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے حل کیا جائے اور اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب کیس پھر ریورس ہو گیا اور جو عمران خان کی درخواست تھی قابل سماعت ہونے سے متعلق، اس پر دوبارہ تیسری بار فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو اہم درخواست تھی جج کی ٹرانسفر اپلیکیشن، اس کو خارج کر دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ ریمیڈی آ گئی ہے، وہ کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج ٹرانسفر کی اپلیکیشن دے دیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں یہ جو دو پہلے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، چونکہ پہلے تو کوئی فیصلہ تھا نہیں، اب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان فیصلوں کے خلاف چونکہ اپیلیں ہمارے پاس آنی ہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو جج کا جو کنڈکٹ ہے اور پھر جج کی جو فیس بک پوسٹ ہیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ دوسرا، کل 8:30 بجے جو جج صاحب نے آخری فیصلہ دیا ہے ہمایوں دلاور نے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، سماعتوں کے ریکارڈ کے مطابق ٹرائل اختتامی مرحلے میں ہے۔ عمران خان نے ٹرائل کے اختتامی مرحلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں۔ کیس کے قابل سماعت ہونے پر 8 جولائی کو الیکشن کمیشن کے وکلاء نے دلائل دیے۔ گوہر علی خان نے خواجہ حارث کی قابل سماعت ہونے کے معاملے پر دلائل دینے کی یقین دہانی کروائی۔ 8:30 بجے کل عمران خان کے وکلاء پیش نہیں ہوئے تو فیصلہ محفوظ کر کے سنا دیا جائے گا درخواستوں پر۔ ابھی پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا، اور ساتھ عمران خان کو جو معمول کے مطابق جو طلب کیا جاتا ہے ملزم کو، وہ ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا، ویسے بھی عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اب جو میں نے اس دن آپ کو عمران خان کا ٹویٹ پڑھ کے سنایا تھا کہ جی بس فیصلہ آ رہا ہے، آج کہتے ہیں کایا ہی پلٹ گئی، عمران خان سیاسی انجام آخری لمحات میں قسمت بدل گئی، پی ٹی آئی بانی توشہ خانہ کیس جان میں جان پڑ گئی، سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس قابل سماعت فیصلہ ہی کالعدم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو دوبارہ سماعت کا حکم دے دیا۔ سیشن کورٹ میں فیصلہ تیار تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ ان کو کیسے پتہ ہے کہ فیصلہ تیار تھا؟ ان کو کیسے پتہ تھا کہ عمران خان نے نہل ہونا تھا؟ یہ وہ فکسڈ میچ ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔